اہل سنت سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے جو لفظ ملا تھا کہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، میری امت میں بھی گویا کہ یہی فرقے ہو جائیں گے، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے معاذ اللہ تو میری امت بھی اس نہج کی طرف آئے گی، یعنی ہر وہ غلط عادت گویا کے اندر ان کے اندر آئے گی۔ فرمایا کہ ان میں سے 72، ایک روایت میں آیا کہ جناب 71، ایک کے علاوہ سارے کے سارے جہنم رسید ہو جائیں گے، لیکن ایک جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے جب سرکار سے پوچھا کہ وہ ایک کون ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گویا کہ ہر صحابی نے الگ الگ جگہ پر پوچھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد اور مقصود ایک رکھ کر مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس نقش قدم پر ہوگا وہ راہ راست پر آئے گا۔ بعض روایت میں میرے آقا نے فرمایا الجماعہ، کہ جناب وہ جماعت ہے، اور حضرت ابو الیث سمرقندی علیہ رحمت اور دیگر علماء نے یہ جماعت بھی لی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعہ، کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت پر چلنے والی جماعت ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ خود سارے الفاظ گویا کہ سرزد ہوئے ہیں۔ اب ہماری احادیث کی دنیا کے اندر اہل بیت کے لیے اس اسلام کے اندر اہل بیت کی تعظیم کو اس قدر و منزلت دی گئی ہے، اس قدر گویا کہ مقام دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت علی پر بات کر رہے ہیں، ان کو کئی نسبتوں سے شرف حاصل ہے۔ سرکار کے قرابت داری کی وجہ سے جو سب سے بڑا شرف ہے وہ حاصل ہے، صحابیت کا شرف حاصل ہے، مہاجر صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اہل بدر میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، احد میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اصحاب بیعت رضوان میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، مکہ کی اس مہم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہے، تمام غزوات بالخصوص غزوہ تبوک کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی معیت میں نہیں لیا، لیکن اپنی معیت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا شرف عطا فرمایا کہ میں تو تبوک کی طرف جا رہا ہوں، لیکن علی تم میرے مسلح کی حفاظت کرو، تم مدینے کی حفاظت کرو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، سارے مدینے کی معاملات اور سیاسی اور مذہبی تمام نظم و نسق، اور یہاں تک کہ اپنا مسلح بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مرحمت فرمایا۔ تو ان فضائل کے اندر آپ دیکھیں تو ایک نہ ختم ہونے والی گویا کی فضیلت ہے اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ میں یہاں پر اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت مولا علی کے حوالے سے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک زبردست قسم کا احادیث کا ماخذ ہے کہ جس میں صحیح روایات موجود ہے، جامع ترمذی اور امام حاکم علیہ رحمت کی مستدرک اور امام ابو یعلا کی مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جمی بن عمیر عن جمیع بن عمیر، یہ ایک صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر بہت کم تھی، قال دخلت مع عمتی علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر ہوا، ام المومنین کی خدمت میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حاضر ہوا، تو وہاں پر بات کئی موضوع پر ہو رہی تھی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو فضائل علی میں اگر رفض کی بات کر دی جاتی کہ یہ تو رافضی ہو گیا ہے تو یہ خارجیت کی علامت ہے۔ حضرت امام شافعی جو تھے وہ اہل بیت کی محبت میں بہت سرشار رہتے تھے، اور خود بھی وہ ہاشمی تھے، حسنین کریمین مولا علی سیدہ فاطمہ سب سے محبت کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے معاذ اللہ مخالف تھے، وہ اہل سنت و جماعت فقہ شافعیہ کے مستند گویا کہ امام ہیں، اور امام بخاری وغیرہ انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ امام بخاری وغیرہ کو جو حدیث کی نعمت ملی ہے وہ حضرت امام شافعی کی برکت سے ملی ہے، وہ انہی کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ اب ہر دفعہ علی علی سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، حسنین کا ذکر کرتے ہیں، یہ رفض تو نہیں ہے؟ تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے پوری منقب ایک گویا کہ اپنے جذبات کو پیش کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر اہل بیت کی تعریف اور ان کا ذکر کرنا شیعت اور رفض ہے تو جاؤ میں تمہیں اختیار کر دیتا ہوں کہ تم مجھے شیعہ کہتے رہو اور تم مجھے رافضی کہتے رہو۔ تو یہ بہت باریک فرق ہے میرے ساتھیوں، رفض اور اہل سنت کی طرف بہت باریک فرق ہے، اور اس کے اندر برزخ جو ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ حضرت مولا علی کی ذات مبارکہ جو ہے وہ کسوٹی ہے ایمان کی، آگے حدیثیں آئیں گی۔ جو شخص اپنے آپ کو سننا کہتا ہے کہ ہم سننا جماعت پر ہیں، ہم گویا کہ توحید و سننا کے ماننے والے ہیں،
لیکن اس کی پہچان اور اس کو پرکھا کب جاتا ہے، آگے حدیث آئے گی کہ اس کے سامنے حضرت علی کی منقبت اور فضائل کو بیان کیا جائے، اگر اس کا چہرہ جس طرح عام صحابہ کا نام سیدنا صدیق اکبر کا نام لینے سے کھل جاتا ہے، سیدنا عمر کا نام لینے سے کھل جاتا ہے، سیدنا عثمان کا نام لینے سے کھل جاتا ہے، اگر اسی طرح اس کے چہرے پر شگفتگی اور تازگی اور حلاوت اور رونق حضرت علی کے نام سے آ جائے گی تو سمجھ جاؤ کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کے چہرے میں کھچاؤ آ جائے گا تو حدیث میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ سمجھ جاؤ یہ منافق ہے، یہ خارجی۔ یہ علامت جو ہے، یہ لفظ جو میں منافق کا استعمال کر رہا ہوں یہ گالی نہیں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے صحابہ کا عمل پیش کروں گا، تو میں صرف آپ کو اس طرف تیار کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ سے جو منقبت اور مقام ملا ہے، ہر ایک کو اسی نہج پر ہم چل کر گویا کہ چلنا چاہیے، افراط و تفریط میں نہیں جانا چاہیے، کسی کو بڑھا نہ دیا جائے اور کسی کو گھٹا نہ دیا جائے۔ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقبت جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے حصے میں آئی ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کلی فضیلت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، کلی فضیلت، جامع فضیلت حضرت خلیفہ بلا فصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل خلافت کے جو مستحق رہے اور جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید برہان رشید کے عین گویا کہ روح کے مطابق خلافت کے لیے متعین کیا گیا، وہ عین درست فیصلہ رہا، اور سیدنا صدیق اکبر ان کے ماں باپ، ان کی گویا کہ نالین مبارک پر ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے، ان کو جو منقبت اور مقام دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بالکل درست تھا، اس میں اگر کوئی خد و خال نکالے اور اس میں جراح کرے تو گویا کہ وہ کمی کا شکار ہو رہا ہے اور ذاتی کا شکار ہو رہا ہے، اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقبت اور فضیلت مولا علی کو عطا فرمائی ہے، اس سے جو دامن چھڑائے وہ بھی گویا کہ افراط و تفریط کا شکار ہو رہا ہے۔ مزہ تب ہے کہ جو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین المہدیین کو جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے، بندہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے نمبر وائز جو مرتبہ اور مقام ملا ہے اس کو گویا کہ دل سے تسلیم کر لے۔ یہ رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے، میں جامع ترمذی کی روایت پڑھ رہا تھا، حضرت جمی بن عمیر کی کہتے ہیں کہ جب میں اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، دخلت مع عمتی، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ جب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار میں پہنچا تو وہاں پر مختلف قسم کے سوالات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیے جا رہے تھے، کیونکہ میری ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے سیدہ عائشہ کو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جلوت اور خلوت دونوں شریعت ہے، نبی کا ہر عمل شریعت ہے، نبی معصوم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا کوئی عمل امت کے لیے معطل نہ ہو۔ نبی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم کی سوادی میں اس طرح لے لیتا ہے کہ شیطان وہاں بھٹک بھی نہیں سکتا، نبی کے تصورات ہو یا خواہشات ہو سب اللہ رب العالمین کی وحی کے تابع ہوتی ہے، اس لیے انسان کا ضمیر اور انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ہادی تو کم سے کم ہمارے پاس ایسا ہو کہ جو منبر پر ہمیں جتنا حسین نظر آتا ہے تو اس کی خلوت بھی اتنی حسن والی ہو، جو مجمع کے اندر لوگوں کے لیے صلاح اور امن کی باتیں کرتا ہے تو اس کے باطن میں وہی چیز موجود ہو، وہ فراڈ نہ دے رہا ہو، دھوکہ نہ دے رہا ہو، ہمیں کوئی الفاظ ہماری طبیعت ہمیں گھیرنے کے لیے، اپنا شیدائی بنانے کے لیے وہ زبان سے بڑی گویا کہ میٹھی میٹھی باتیں کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، اور دل میں اس کے اندر گویا کہ بھیڑیا پن ہو، تو ہم کیسے گویا کہ اس کو سمجھے کہ یہ بندہ مکمل طور پر صحیح ہے؟ تو یقیناً یہ ساری حاجات اور یہ ساری فکریں اس وقت انسان کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مستجاب ہو گئی کہ جس وقت حضرات انبیاء کاملین کو اللہ رب العالمین نبوت اور ساتھ میں عصمت کے تاج کے ساتھ سرفراز فرمایا، انبیاء کاملین کو اللہ رب العالمین نے معصوم فرمایا، اور وہ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ کا جو زبان ان کی کہہ رہی ہے دل اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی ہے تو دل بھی اس کی اتباع کر رہا ہے اور زبان بھی اس کے فرامین پر جاری ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے انبیاء پر ساری انسانیت کا بھروسہ اس لیے آ کر جم جاتا ہے کہ ان کی خلوت اور جلوت میں تضاد نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری، یہ خواہش جو انسان کے دل میں تھی جو میں نے ابھی کہی ہے، یہ انبیاء کو معصوم بنا کر پوری ہو گئی